وخص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ اللہ نال دم دے کر دی رویلی نبو رات دن اے خالی بھانڈا پر دی رویلی نبو در بدر ٹکڑا گدائی پیڑیے چنگا نہیں ہکتی تھی ہک دردی ہو ہک درد رویلی نبو عملہ بہاجوں کر نکائی کیڑی تینوں شیخی ہے عملہ بہاجوں کر نکائی کیڑی تینوں شیخی ہے اڑیے نی رب ڈاڑے کولوں ڈردی رویلی نبو فاما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بس وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا کہ میں نے اپنی زندگی کا اپنے مالک کو حساب دینا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اس ڈر کی بنا پر اپنے آپ کو حرص و ہوا کی غلامی سے بچائے رکھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ عملہ بہاجوں کر نکائی کیڑی تینوں شیخی ہے اڑیے نی رب ڈاڑے کولوں ڈردی رویلی نبو دروشی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عرس شریف کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے آج ہم محترم مکرم مخدوم حضرت علامہ حافظ محمد بشیر رحمت اللہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کے عرس مبارک کی محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق انسانوں میں سے وہ انسان جو اپنے مالک اور خالق کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں اس سلسلے سے ان کا تعلق تھا تو اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے کی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ لوگ دو طرح کے ہیں ایک وہ جنہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا اور ایک وہ جنہوں نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا تو فرمایا جو باغی وہ تو علیحدہ پیچھے گزر چکا ہے میرا موضوع صرف یہ کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ جو اطاعت کیش ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جو ساری زندگی اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اس ڈر کی بنا پر اپنی جان کو حرص و ہوا کی غلامی سے بچائے رکھا تو میرا اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جنت اس کا انعام ہے جنت اس کا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاحت کے دوران میں ایک باغ سے گزرا، وہاں ایک نوجوان عبادت کر رہا تھا۔ میں نے اس کو السلام علیکم کہا، اس نے جواب نہ دیا۔ جب دوبارہ کہا، اس نے انگلی سے زمین پر لکھا جواب، مجھے زبان سے جواب نہیں دیا، انگلی سے زمین پر لکھا کہ منع اللسان من الکلام لأنہ، منع اللسان من الکلام لأنہ کاف البلائے وجالب الآفات، کہ زبان کو کلام سے روک دیا گیا ہے اس لیے کہ جو بھی مصیبت ملتی ہے وہ زبان کی وجہ سے ملتی ہے۔ جو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی دہلیز پر تشریف فرما تھے اور ایک ہاتھ سے زبان کو پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے انگلی سے اس کو سزا دے رہے تھے، مار رہے تھے۔ عمر فاروق کا گزر ہوا تو پوچھا امیر المومنین یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، یہ کیا فعل ہے کہ زبان کو پکڑ کے انگلی سے مارے؟ فرمایا عمر جو بھی نقصان ملا ہے اسی زبان کے صدقے میں ملا ہے، جو مجھے نقصان دیا اسی زبان نے دیا، اس کو سزا دے رہا ہوں۔ تو دوستو انہوں نے جواب میں لکھا کہ منع اللسان من الکلام لأنہ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ چپ کا روزہ زیادہ رکھتے ہیں، چپ کا روزہ زیادہ رکھتے ہیں، اور جب وہ کلام کرتے ہیں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کلام کرتے ہیں، ان کا کلام ان کے اللہ کی رضا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک کیا ہے کہ یکون نطقی ذکرا، میرا بولنا اپنے اللہ کی یاد میں ہو، میرا بولنا اپنے اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو۔ تو کہتے ہیں منع اللسان من الکلام لأنہ کاف البلائے وجالب الآفات وإذا نطقت تکن لربک ذاکرا، جب تو کلام کرے وإذا نطقت تکن لربک ذاکرا، تو تو اپنے رب کو یاد کرے، لا تنسوا واحمدوا فی الحالات، تو اس کو بلائے نہیں اور ہر حال میں اس کی حمد کرتا رہے، تعریف کرتا رہے۔ حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا حق اللہ علی العبد، اِنَّا حق اللہ علی العبد، بندے پر اللہ کا یہ حق ہے، بندے پر اللہ کا یہ حق ہے کیا کہ ان یذکر ولا ینسیٰ، کہ بندہ اس کو یاد کرے اور اس کو بلائے نہیں، ویوتا ولا یوتا، بندہ اس کی اطاعت کرے اور نافرمانی نہ کرے، ویشکر ولا یکفر، اور بندہ اس کا شکر گزار بنے اور کفران نعمت نہ کرے۔ یہ بندے پر اللہ کا حق ہے کہ بندہ اس کو یاد کرتا رہے، بلائے نہیں، شکر گزار بنے، کفران نعمت نہ کرے، ساری زندگی اطاعت کرتا رہے اور کبھی بھی نافرمانی نہ کرے۔ تو منع اللسان من الکلام لأنہ کاف البلائے وجالب الآفات وإذا نطقت تکن لربک ذاکرا لا تنسوا واحمدوا فی الحالات۔ تو حضرت ذوالنون فرماتے کہ میں نے بھی انگلی سے زمین پر لکھا، میں نے بھی اس کا جواب زمین پر انگلی سے لکھا کہ وما من کاتب الا سیبلا، وما من کاتب الا سیبلا، کوئی بھی لکھنے والا نہیں ہے مگر اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم سب نے اس منزل ہستی سے سفر کرنا۔ آج سے 1 سال پہلے جب میں یہاں حاضر ہوا کرتا تھا، بہت بچپن سے مجھے چھوٹا سا، میں جب یہاں آیا تو میرے ساتھ جو ان کا لاڈ تھا، وہ پیار تھا، قبلہ حافظ بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یاد آتا ہے۔ آج سے 1 سال پہلے ادھر موجود تھے، آج ہمارے اندر سامنے موجود نہیں، وہ پیار، وہ شفقت، وہ اس سے ہم آج محروم ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وما من کاتب الا سیبلا، کوئی نیک ہے یا بد، کوئی اچھا ہے یا برا، کوئی اعلیٰ ہے یا ادنا، کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی شاہ ہے یا غدا، سب نے اس منزل ہستی سے سفر کرنا ہے۔ حضرت ذوالقرنین جب حکمران بنے، حکومت ملی ان کو، حضرت ذوالقرنین کو جب حکومت ملی تو ان کا ایک دوست تھا، کچی جھونپڑی میں رہتا تھا، جھگی میں رہتا تھا۔ آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ آؤ میرے دربار میں، دیکھو کہ اللہ نے تیرے دوست کو کتنا نوازا ہے۔ اس درویش نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آتا تیرے دربار میں، میں
نہیں آتا تیرے دربار میں. جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا، پیارے دوست جو اصل ہوتے ہیں، ان کو جہاں جس منزل پر بھی وہ پہنچ جاتے ہیں وہ ان کو یاد رہتے ہیں. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا وہ نہیں آتا، چلو میں چلا جاتا ہوں. اس میں کون سی کثر شان ہے؟ دوست میرا، آپ اپنے لاؤ لشکر کو، جاؤ حشمت کو، جو بھی وزیر مشیر ان کو لے کر چلے گئے اور فرمایا کہ یار میں نے تجھے تکبر کی بنا پر تو نہیں بلایا تھا کہ میں حکمران بن گیا ہوں، میں نے تو تجھے پیار سے بلایا تھا کہ تو خوش ہوگا میری جو شوکت ہے، شان ہے، اس کو دیکھ کر. تو دوست تھا، تجھے ہی خوش ہونا تھا. انہوں نے ایک سر اٹھایا انہوں نے اور فرمایا کہ اے ذوالقرنین، یہ جو سوکھا سر پڑا ہوا ہے میرے پاس، یہ بھی کسی حکمران کا سر ہے. یہ ایک حکمران کا سر ہے. وہ ظالم تھا، مخلوق کو تنگ کیا کرتا تھا، مخلوق خدا کو اذیت کیا کرتا تھا، مخلوق خدا پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، جبر کیا کرتا تھا، چور کیا کرتا تھا، فحاشی کو پھیلایا کرتا تھا، بدماشی کیا کرتا تھا. لیکن پھر اس کا وقت آیا، سانس نکل گئی اور آج سوکھے سر کی کھوپڑی میرے پاس پڑی ہے. پھر ایک دوسری کھوپڑی اٹھائی، فرمایا ذوالقرنین یہ بھی ایک بادشاہ کی کھوپڑی ہے. وہ نیک تھا، عادل تھا، مخلوق کی خدمت گزار تھا، لیکن پھر اس کا بھی وقت آ گیا اور آج اس کے سوکھے سر کی کھوپڑی میرے پاس پڑی ہے. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو پڑ گیا، یہ آپ کے لیے ہے. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو پڑ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے دور تھا، کہنے لگا کہ ہوش سے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر کروں. کہنے لگا کہ ہوش سے چل رہا بے خبر. تو حضرت ذنون فرماتے ہیں کہ میں نے بھی انگلی سے لکھا جواب کہ وَمَا مِن كَاتِبٍ إِلَّا سَيُبْلَى وَيُبْقِ الدَّهْرَ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ. لکھنے والا چلا جائے گا، لکھا ہوا باقی رہ جائے گا. عمل کمانے والا چلا جائے گا، اس کا اچھا یا برا کردار باقی رہ جائے گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں اس طرح زندگی گزار کہ تو دنیا میں آیا تھا تو ہم خدا تو گریا ماری، سب تیرے لیے ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہونے کے بعد پہلی اس کی آواز ہنسنے کی نہیں ہوتی، رونے کی ہوتی ہے. کیونکہ علامہ فرماتے افسانہ تو مت پوچھ اس خاک نشی کا، ٹوٹا ہوا ایک تارا ہے یہ عرش بری کا. پہلی آواز ہم خنداؤ تو گریا داری. تو دنیا کے مہو سال اس طرح گزار کے جا کہ جب تو جا رہا ہو تو ہم گریا ہو، تو خنداداری، سب تیرے لیے رو رہے ہو، تو اپنے مالک کی ملاقات کے لیے ہنس رہا ہو. تو ما من کاتب الا سیبلا ویبکی الدہر ما کتبت یداہ ویبکی الدہر ما کتبت یداہ. باقی وہ رہ جائے گا لکھا ہوا جو تو عمل کمائے گا. ولا تکتب بکفک غیر شین ولا تکتب بکفک غیر شین یضرک فی القیامت انترا ہو. کوئی بھی عمل ایسا نہ کما کہ قیامت کے دن اس کا تیرے سامنے آ جانا تیرے لیے نقصان کا باعث بن جائے. اس زندگی میں ایسا عمل نہ گزار. فرمایا فاما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فان الجنۃ ہی المأوى. پس جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور اس ڈر کی بنا پر اپنے آپ کو حرص و ہوا کی غلامی سے بچائے رکھا، برائی سے بچائے رکھا، اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھا، تو فإن الجنۃ ہی المأوى، جنت اس کا انعام ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے ہیں. اب فرمایا ہے ابو داؤد طالب فرماتے ہیں کہ آپ فرمانے لگے کہ آؤ وعدہ کریں جو بھی قیامت کے دن بخشا گیا اپنے بھائی کی قیامت کرے گا، اس کی شفاعت کرے گا، اس کی سفارش کرے گا. تو ہم نے کہا کہ جناب آپ تو نبوت کے وجود کا حصہ ہے، آپ کو کیا پرواہ، آپ تو پروردہ آغوش نبوت ہے، آپ کا خمیر نبوت کی مٹی سے گودا گیا ہے، آپ کو کسی کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے. فرمایا کہ اے ابو داؤد مجھے تو خبر نہیں کہ میں قیامت کے دن اپنے نانا کو اپنا چہرہ بھی دکھا سکوں گا کہ نہیں، اپنی کوتاہی عمل کی بنا پر. تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ وہ جس کا خمیر نبوت کی مٹی سے گوندا گیا ہے اس کے خوف کا یہ عالم ہے. اے ابو داؤد تو کون سی باپ کی مولی ہے، تو کون سی باپ کی مولی ہے، تیری کیا حیثیت ہے کائنات میں. اس کا ڈر اپنے رب سے اتنا ہے، اس کا خوف اپنے رب سے اتنا ہے، تیری کیا حیثیت ہے.
تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اپنے رب پر جرأت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے کریم کے مقابل آنے کی کس قوت نے، کس بیوقوف نے، کس پاگل نے ضرورت دی تھی کہ تو اس کا مقابلہ کر بیٹھا؟ تو اس کا کسی کا شیطا کہ آج جس طرح ہمارے حکمران، ہم مسلمان جس طرح اسلام کی بھی حیائی کر رہے ہیں، قرآن کی جس طرح پہلے شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ صدر، ہمارے وزیر اعظم آوارہ گردی کو، بدماشی کو، فحاشی کو پھیلاتے ہیں اور اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے جتنے بھی حکمران دنیا میں ہوئے ہیں وہ خود باعث مذاق بن گئے تھے۔ آج حاکم وقت اتر آیا ہے غداری پر اور لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرفداری پر۔ افسوس کیا ہے کہ وہ مومن جن کے قائدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اللہ کے دین کا پھریرا اٹھائے رکھیں، اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھائے رکھیں، وہ خود ان دنیا دار حکمرانوں کے بوٹوں کی چومیاں لیتے ہیں، ان کے لنگر کھاتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ پہلے بھی مشائخ اور علماء کنونشن ہوئے، پہلی مرتبہ اس صدر کے دور میں علماء کنونشن ہوا تو مولوی اور پیر مشرف زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، صدر مکرم زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ کبھی بھی مشائخ کے اجتماع میں یا حق کے دور میں ہوئے، ایوب خان کے دور میں ہوئے، بھٹو کے دور میں ہوئے، کسی طرح نواز شریف کے دور میں ہوئے، کسی دور میں بھی مشائخ علماء نے صدر اور وزیر اعظم زندہ باد کے نعرے کبھی نہیں لگائے تھے۔ لیکن آج حق میں وقت اتر آیا ہے غداری پر اور لوگ مجبور ہیں ظالم کی طرفداری پر۔ یاد رکھو مومنو، مجھے آج ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جب جو صدر شاہ میں محفل نعت میں آپ نے تقریر کی تو مرید کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب نے شاہی تقریر کی ہے۔ میں نے کہا بیٹا ہم کارے نبوت کے وارث ہیں، میں کارے ولایت کا وارث نہیں ہوں، میں کارے ولایت کا وارث نہیں ہوں، میں کارے نبوت کا وارث ہوں۔ اور نبی کا پہلا قدم ہی کیا نبی کا، جب نبی اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ تو سب قوتوں کی نفی کر دیتا ہے، سب دنیا کی قوتوں کی نفی کر دیتا ہے۔ اور دنیا کی قوتوں کی نفی کرنا ہی سیاست ہے، دنیا کی قوتوں کی نفی کرنا ہی سیاست ہے۔ تو یاد رکھیں دوستو، جب تک قوم میں سیاسی شعور باقی رہتا ہے، جب قوم میں معاشرتی شعور باقی رہتا ہے، جب قوم میں محاکمے کی قوت باقی رہتی ہے، پھر عمر فاروق جیسے امیر المومنین تیار ہوتے ہیں۔ اور جب قوم میں قوت محاکمہ ختم ہو جاتی ہے، امتوں میں غیرت دینی ختم ہو جاتی ہے، سیاسی شعور قوموں میں ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یزید جیسے لوگ امیر المومنین بن کے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو ہمارے لیے ایک ہی راستہ مشعل راہ ہے، ایک ہی منزل ہے، وہ کیا ہے جو قرآن نے ٹھہرایا ہے، وہ کیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور اس ڈر کی بنا پر اپنے آپ کو ہر ایک کی غلامی سے آزاد رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ داتا گنج بصیری حجویری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ بیمار ہوئے، عرض کی کہ میرے مولا مجھے صحت نصیب فرما دے۔ حاصف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے جنید تجھے کیا اختیار ہے اپنے اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنے کا؟ تیرے اللہ کی مرضی ہے تجھے صحت دے، تیرے اللہ کی مرضی ہے تجھے بیمار رکھے، وہ بیمار رکھے تو بیمار ہونے میں خوش، وہ تجھے صحت دے تو صحت پانے میں خوش ہو جا۔ جو جوان دریا میں ڈوب رہا تھا تو کسی نے کہا کہ بھائی مدد کروں، ڈوبنے سے بچاؤ، کہنے لگا نہیں، رسی پھینک کے مدد کرنے لگا نہیں، کہنے لگا ڈوبنا چاہتا ہے، مرنا چاہتا ہے، کہا نہیں، پوچھا کہ ڈوبنا چاہتا ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے، نہ ڈوبنا چاہتا ہے اور نہ مدد طلب کرنا چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بھائی مجھے نجات اور موت سے غرض نہیں، میری غرض تو اپنے اللہ کی رضا سے ہے، میرا اللہ مجھے ڈبونے میں خوش ہے، میں ڈوبنے میں خوش، میرا اللہ مجھے کنارے لگانے میں خوش، میں کنارے لگانے میں خوش۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ ابراہیم کوئی حکم ہے، کوئی حاجت؟ کہا نہیں، تجھ سے نہیں، جس سے ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ کہا اس کو بیان کر، اس سے مدد طلب کر۔ کہنے لگا جب وہ دیکھ رہا ہے تو میں کیوں طلب کروں؟
وہ مجھے جلانے میں خوش ہے، میں جلنے میں خوش ہوں، میری راکھ فضا میں اڑ جائے میں اس میں خوش ہوں، اور وہ مجھے بچانے میں خوش ہے تو میں آگ کے گلزار بننے میں خوش ہوں، اور وہ اس میں خوش ہے کہ میری آگ، میری راکھ جو ہے وہ فضاؤں میں بکھر جائے تو میں اس میں خوش ہوں۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مال محبت، حضور محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ من لم یبد والحب حشو فوادہ، جس نے رات بسر کی اور محبت کی لہر نے اس کے اندر انگڑائی نہیں لی، لا یدری کیف تفتت الاکباد، اسے نہیں ادراک ہو سکتا کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا کیا مقام ہوتا ہے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا کیا مقام ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کو حر نے کہا تھا کہ حسین اگر تو میدان میں گیا تو مار دیا جائے گا، نہ جا۔ تو آپ نے فرمایا تو مجھے وہ نصیحت کرتا ہے جو اویس کے بھائی نے چچا زاد نے اس کو کی تھی جب وہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نکلا تھا، اگر ان خرجتا لتولکنہ، اگر تو نکلا رسول اللہ کے ساتھ تجھے قتل کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا، لتقتلن۔ تو اس نے کہا تھا افبالموت تخوفنی، تو موت سے مجھے ڈراتا ہے، تو موت سے مجھے ڈراتا ہے، موت تمہارے لیے تو ڈرانے والی چیز ہے، ہمارے لیے ڈرانے والی چیز نہیں ہوتی، ہمارے لیے ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شیشی آئی تھی، پوچھا یہ کس چیز کی ہے؟ کہنے والوں نے کہا کہ یہ وہ زہر ہے جو زبان سے لگ جائے تب بھی آدمی مر جاتا ہے فوراً۔ پوری شیشی پی لی، فرمایا لیس الموت والحیات الا بید اللہ، زندگی اور موت یہ زہر کی شیشی میں نہیں، یہ میرے اللہ کی ذات میں ہے، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا فاما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فان الجنۃ ہی المأوى، یہی پیغام انبیاء کا ہے، یہی پیغام صحابہ کرام کا ہے، یہی پیغام اولیاء کرام کا ہے، یہی پیغام علماء کرام کا ہے، یہی پیغام بابا جی صاحب سلوئی شریف والے کا تھا کہ ساری زندگی سلوئی والے آج بھی ان کو جاننے والے، ان کو دیکھنے والے یہاں موجود ہیں، وہ گواہ ہیں۔ تو ساتھ نے ساری زندگی اپنے اللہ سے ڈر کے گزاری کہ کہیں میرا کوئی قدم میرے اللہ کی رضا کے خلاف نہ اٹھ جائے۔ میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے فاروق میرے استاد اپنے وقت کے ابو ذر غفاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اپنے وقت کے ابو ذر غفاری کی تو ہم خاکے پا بھی نہیں ہو سکتے نا، اپنے وقت کے ابو ذر غفاری تھے۔ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ فاروق الاسلام صاحب، قبلہ بابا جی صاحب۔ اگر وہ میرے استادی محترم حضرت بابا جی صاحب اگر دنیا کو حاصل کرنا چاہتے تو دنیا ان کے قدموں پہ ڈھیر لگا دیتا، کوئی ایک شاگرد بھی ڈھیر لگا دیتا، لیکن انہوں نے دنیا کے ساتھ نفرت کی، اپنے اللہ سے محبت کی اور اللہ کے کلام کے حفاظ تیار کیے۔ قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا، جب تک حفاظ کے سینے میں قرآن باقی رہے گا، جب تک ظہور علی شاہ کے سینے میں قرآن، جب تک اس کے بیٹے کے سینے میں اسلام، اس کے پوتے کے سینے میں اسلام، اور پوتے کے سینے میں اسلام، آگے نسلوں میں اسلام باقی رہے گا۔ بابا جی سلوئی والے کے ساتھ وفا کا تعلق باقی رہے گا، کیونکہ وفاداری بشرط استواری اصل ہی ماں ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ فاما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فان الجنۃ ہی المأوى۔ میں اس کر رہا تھا یہی بابا جی صاحب سلوئی والے کا پیغام تھا، یہی فاروق کا پیغام ہے، یہی حضرت حافظ بشیر احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام تھا، یہی رشید شبلی صاحب کا پیغام ہے، یہی ظہور احمد صاحب کا پیغام ہے، کیونکہ یہ قرآن کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، حدیث مبارکہ کا پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے عمل ہے۔ یاد رکھو دوستو، آج وقت بہت نازک ہے، آج وقت بہت نازک ہے، اس نازک دور میں صرف ایک ہاتھ ہے جو رہنما ہو سکتا ہے اور ایک چشم نگراں ہے جو ہمیں لغزشوں سے بچا سکتی ہے۔ آؤ اس ہاتھ کی رہنمائی میں آ جاؤ، آؤ اس چشم نگراں کی نگرانی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے، وگرنہ قافلے والو راہ کٹن ہے، ہوش سنبھلنا، دیکھ کے چلنا، ہر ایک موڑ پر رہزن بیٹھے ہیں، رہنما کا بھیس بدل کر برائے مدعا ہر ادعا کو چھوڑ آیا ہوں، برائے مدعا ہر
حدیث جلدی کہتے ہیں برائے مدعا ہر ادعا کو چھوڑ آیا ہوں اور خدا کے واسطے ہر ناخدا کو چھوڑ آیا ہوں. تمہیں ہر موڑ پر اکراہ زن سے بچ کے چلنا ہے, میں ہر ایک موڑ پر ایک رہنما کو چھوڑ آیا ہوں. قافلے والوں راہ کٹن ہے, ہوش سنبھلنا, دیکھ کے چلنا, کوئی پیری کے روپ میں, کوئی عالم کے روپ میں, کوئی بیوی کے روپ میں, دنیا کی محبت میں مگر ہو کر تمہارے ضمیر تمہارے ایمان کے سودے کبھی بش سے کرتا ہے, کبھی بلیئر سے کرتا ہے. یاد رکھو دوستو, ہمارے آقا کی راہ عمل کیا ہے؟ جب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قریش مکہ نے کہا کہ دنیا کے خزانے تیرے بھتیجے کے قدموں میں رکھتے تھے, ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. آپ نے جب فرمایا, میرے آقا نے فرمایا تھا کہ چچا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں تب بھی میں رائے کلمت الحق سے باز نہیں ہوں گا. یا اس راستے میں میری جان چلی جائے گی یا یہ دین غالب آ کر رہے گا. یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. آج چند ٹکوں کی خاطر اپنی غیرت کو بیچ رہے ہیں, چند ڈالروں کی خاطر اپنے خون کو بیچ رہے ہیں, اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں, ہم اپنے دین کو بیچ رہے ہیں. یہ اعتدال پسندی, یہ روشن خیالی. قرآن تو کہتا ہے کہ میں حافظ سنوں کو بھول جاؤں تو لا تبرجنا, حافظ صاحب کا تبرج جاہلیت الاولی, کہ زمانے قبل جاہلیت کے زمانے کی جو پہلے جو ننگی عورتیں ہو جاتی تھی تم ان کی طرح ننگے نہ ہو جانا. قرآن کہتا ہے کہ ننگا ہونا یہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں, اور ہمارا صدر بکتا ہے کہ یہ روشن خیال اسلام ہے, یہ اعتدال پر, یہ روشن خیالی ہے. قرآن اس کو جہالت کہتا ہے, ہمارا صدر اس کو روشن خیالی کہتا ہے. دیکھو کس کی بات مانو گے, اپنے اللہ کی. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو قدر جو گھروں میں سن رہی ہیں جان لے, بے حیائی کا سیلاب ہجوم کیے ہوئے وہ تمہاری غیرت کو, تمہاری ممتا کو, تمہاری اس عظمت کو بہا کر لے جائے گا. جو عظمت تمہیں قرآن نے دی ہے, جو عظمت تمہیں اسلام نے دی ہے, جو حیا تمہیں اللہ نے دیا ہے, اور جو پردہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اعلان فرمایا ہے, اس پردے کے اندر رہ کر, اس حیا کے اندر رہ کر ہی تم محترم ہو سکتی ہو, ماں ہو سکتی ہو, عزیز ہو سکتی ہو, بہن ہو سکتی ہو, پیاری ہو سکتی ہو, بیٹی ہو سکتی ہو, محبوب ہو سکتی ہو, بیوی ہو سکتی ہو. بیوی ہو کر محبوب ہوگی, بیٹی ہو کر پیاری ہوگی, بہن ہو کر رحیم قریب ہوگی, اور ماں ہو کر. یہ سارے رشتے عظمت کے کس نے دیے؟ اسلام نے دیے. کسی اور معاشرے کے ساتھ موازنہ کر لو, وہاں ماں کا تقدس ہے, بہن کی حرمت ہے, بیٹی کا پیار ہے, بیوی کی عزت اور ناموس ہے. نہیں, ان معاشروں کی نقل میں کیوں چلتے ہو؟ اس معاشرے کی نقل کرو جہاں ہر ایک کو اس کا مقام ملا ہوا ہے, جائز مقام ملا ہوا ہے. وہ مقام جو اس کی عظمت کو بلند کرنے والا ہے, جو اس کی عزت کو بلند کرنے والا ہے, اور وہ معاشرہ جو مقام کو ذلیل کرنے والا ہے, جو ذلتوں کی راہ پہ چلانے والا ہے, اس کی نقل کرے گے. جاہلوں کا مکلو, تمہارے عقل پر کب سے پردے پڑ گئے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. اور اس کی دوسری آیت ہے کہ فما طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هي المأوى. اور جس نے بغاوت کی, سرکشی کا راستہ اختیار کیا, اور یہ بھول کر نہیں کہ خطا ہو گئی, جانتے بوجھتے ہوئے کہ میں بغاوت میں گناہ کر رہا ہوں, پھر بھی سرکشی کا راستہ اختیار کیا. فاما طغى وآثر الحیات الدنیا, دنیا کی نعمتوں کو, ڈالروں کو ترجیح دیتے ہوئے بغاوت کا راستہ اختیار کیا. فإن الجحیم هي المأوى, دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے, اور ہمارا انجام ان پاکباز امت سے کرے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف قائم رہا, اور جو ساری زندگی اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا, اور اسی وفا پر, اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کی وفا پر ہی ان کا اس دنیا سے خاتمہ ہوگا. ترک جانو, ترک مالو, ترک سر, طریقے عشق اول منزل
منزلت، یہ عشق نہیں اتنا آسان، یہ سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بر نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منظر میں خار راہ میں ہے، مراد کا پھول چننے کے لیے راستے کے کانٹوں سے اپنے جسم کو چھلنی کرنا پڑتا ہے، راستے کے کانٹوں سے اپنے جسم کو چھلنی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی غیرت نصیب فرمائے، دین کی حمیت نصیب فرمائے، باطل فاسق ظالم قوتوں کے خلاف ٹکرانے کا عزم و حوصلہ نصیب فرمائے۔ یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے، یہی سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔